آپ کا سوال کلیئر رہنا چاہیے کہ ہمارا کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ذلی حج مقرر کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے، پھر دین کامل کیسے ہوا، مکمل کیسے ہوا؟ آپ یہ اچھا یہ ایک شعر سامنے آ گیا، یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس کو یہ اکثر یوز کرتے ہیں، یہ ان کی در سمین کے کیا نام ہے کتاب ہے، جس میں انہوں نے تمام شاعرانہ ماحول اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر زمین نے کہا دیا اب محترم ہے ہجوم خلق سے مکہ مکرمہ میں قادیان کے نہ کوئی ایسی جماعت تھی جو اشاعت اسلام کی ذمہ دار قرار دی گئی، اور نہ ہی اب عربوں کی ایسی حالت اور نظام تھا کہ وہ تبلیغ اسلام کر سکیں۔ ایسا نظام اب ہندوستان میں ہی ہے، اور اشاعت اسلام کا درد رکھنے والی قوم بھی اب یہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذلی حج مقرر کیا اور اس کا مرکز قادیان میں رکھا۔ تو سوال جو ہے یہ پنک میں ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ذلی حج مقرر کیا؟ یعنی مرزا صاحب کی بیگم آپ کی شعر اللہ صفا مروہ کے برابر ہو گئی ہیں، وہ کوئی خدا کا خوف کریں آپ۔ اسی طرح وہ نیچے جا کر وہ کہہ دیں گے کہ جناب اعلیٰ صحابہ کرام، یہ دیکھیں صحابہ سے ملنا چاہیے، وہ بھی انہوں نے ادھر داخل کر پھر خلیفہ سے ملاقات۔ اب یہ خلیفہ سے ملاقات کے اندر انہوں نے دو پریشانیاں بھی بتائی ہیں کہ سونٹا ساتھ نہ رکھیں، وہ پھر شغل میلے میں چلا جائے گا، لیکن آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ انہوں نے جلسے سے ریلیٹڈ شعر اللہ کو ایڈ کر دیا، فضیلت بتا لی، لیکن ہم حج نہیں کہہ رہے، حالانکہ شروع میں ہمارا سوال قائم ہے کہ آپ نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ اللہ نے یہ قائم کیا، لیکن اب یہاں پر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ حج نہیں ہوتا مگر حج کے مثل ضرور ہوتا ہے، اور ان دنوں قادیان مکہ نہیں بن جاتا، مگر مکہ والی برکات یہاں بھی نازل ہونے لگتی ہیں۔ جب مکہ والی برکات وہیں نازل ہونا شروع ہو گئے کہ تو مکہ جا کے ہم نے چاٹنا ہے، مکہ کو جا رہے ہیں، مکہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ شعار اللہ کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ قادیان میں لے آئے۔ مکہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ عبادت کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ جلسہ سالانہ کے تھرو قادیان میں لے آئے۔ مکہ میں جن چیزوں کے لیے جانا تھا وہ تمام ریپلیسمنٹ تو آپ نے عوام کو قادیان میں دے دی ہیں۔ جی السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا حال چال ہے؟ امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ کافی عرصہ ہو گیا ہم نے ویڈیو نہیں بنائی۔ آج کا جو موضوع ہم لے کر آئے ہیں، ہم نے سوچا اس کے اوپر ہم نے لائیو بھی بہت ڈسکشن کی ہے، اور بہت ساری ان کے جماعت احمدیہ کے پینچر لگتے ہوئے، ان کے سہولت کاروں کے پینچر لگتے ہوئے دیکھیں، تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کر کے ویڈیو ریکارڈ کروا دیں تاکہ آپ کے تک ثبوت سارے پہنچ جائیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، خطبہ جمعے کے خطبے میں ہمارا جلسہ ایک قسم کا ذلی حج ہے۔ اچھا، قادیان آنے سے انسان کا دل زنگ آلود ہونے سے بچ جاتا ہے۔ یہاں پر جماعت احمدیہ جو آپ کے ساتھ دھوکہ دہی اور بے ایمانی کر رہی ہے، اس کی طرف میں توجہ دلاتا جاؤں کہ جو جمعے کا خطبہ ایکچولی دیا گیا اس کے اندر انہوں نے ایک قسم کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ذلی حج ہے، اور وہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ بہرحال میں اپنے سامعین کو، اپنے دوستوں کو یہ سوال کلیئر کرتا جاؤں کہ ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ ایک قسم کا ذلی حج ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ مضمون جمعے کا خطبہ انہوں نے لکھا تو سٹارٹ ہوتا ہے اگلے مہینے انشاءاللہ حضرت مسیح موعود کا مقرر کردہ جلسہ سالانہ، بلکہ آپ کا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت۔ یہ ہے اصل سوال کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت سوال، اسی کو آپ دیکھیں آگے جاتے ہیں۔ میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، آپ یہ پورا مضمون پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو ریفرنس بھی دے دوں گا کہاں آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ پھر کہہ رہے ہیں اس لیے اللہ نے ایک اور ذلی حج مقرر کیا، ایک اور کس نے مقرر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ذلی حج۔ پھر اس کے بعد یہ ایک اور بات، اسی کو آگے چلتے ہوئے حج کی عبادت کا حصہ اور سب کچھ، پھر انہوں نے کہا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذلی حج مقرر کیا اور اس کا مرکز قادیان میں رکھا۔ اب ایک چیز یہ یہاں پر آپ کا سوال کلیئر رہنا چاہیے کہ ہمارا کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ذلی حج مقرر کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے، پھر دین کامل کیسے ہوا، مکمل کیسے ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ارکان دین کی جو ہے وہ کاپی یا اس کی کیٹیگریز بھی دینی تھی، تو یہ آپ کو مل سکتا ہے 1 دسمبر 1932 کا الفضل ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ جمعے کا خطبہ دیا، اور ہم اصل میں یہ جمعے کا خطبہ بھی آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ یہ جمعے کے خطبے میں جو ان کے سیکنڈ خلیفہ ہیں جن کو یہ مسلم موعود کہتے ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا تھا۔ تو اب ہم چلتے ہیں جمعے کے خطبہ بھی آپ کو دکھا دیں کہ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں۔ اچھا یہ ایک شعر سامنے آ گیا، یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس کو یہ اکثر یوز کرتے ہیں، یہ ان کی در سمین کے کیا نام ہے کتاب ہے، جس میں انہوں نے تمام شاعرانہ ماحول اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر زمین نے کہا دیا اب محترم ہے ہجوم خلق سے عرض حرم ہے۔ لو قادیان جڑا وہ عرض حرم بھی ہو گیا ہے، اسی امیجن ہی سی کیتا۔ اچھا اب یہ ہے دیکھیں، جلسہ سالانہ بڑی نعمت ہے، یہ اصل میں خطبات محمود میں جمعے کے خطبے اگر آپ سرچ کریں alislam.org کے اوپر، تو یہ 25 نومبر 1932 یعنی جمعہ جو تھا وہ 25 نومبر کو تھا، انہوں نے یہ جمعے کا خطبہ دیا تھا، اور وہ شائع اخبار میں 1 دسمبر کو ہوا۔ یہ اس کا پہلا پیج ہے، آپ خود اس کی ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے آپ جب آگے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا کہ یہ کلیئر کرتے ہوئے 1 2 3 4 یہاں پر یہ نیچے جو ہے نا ایک اور ذلی حج مقرر کیا، یہاں پر قسم یا کسی اور چیز کا ہرگز ذکر نہیں ہے، اور
یہاں پر پھر نیچے جا کر اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذیلی حج مقرر کیا اور اس کا مرکز قادیان میں رکھا۔ اب اس میں گیم کیا کرتے ہیں، میں آپ کو میں نے تصویر اس کی اسکرین شاٹ لے کر ہائی لائٹ کیا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے۔ اب یہ دیکھیں، اصل میں یہ جو پنک میں ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ ہے ہمارا سوال، کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذیلی حج مقرر کیا، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذیلی حج مقرر کر دیا، جو نیچے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذیلی حج مقرر کیا اور اس کا مرکز قادیان میں رکھا۔ اب جو جماعت احمدیہ کی منافقت بھرا ٹولہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یہ جو بلو والی عبارت ہے نا وہ یہ دکھائے گا آپ کو، وہ کہے گا اس لیے حج کی عبادت کا حصہ تو بے شک باقی ہے اور وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا، جس طرح نماز کا فریضہ اس طرح یہ بھی فرض ہے کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان مقرر کردہ دنوں میں وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یہیں پہ وہ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو حج کو مانتے ہیں، حج تو جاری ہے۔ اب دیکھیں یہاں اگلا لفظ ہے لیکن، یعنی یہ عبارت ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ جملے ابھی ختم نہیں ہوئے، اور وہ اتنی بے ایمانی کرتے ہوئے یہاں سے آگے چلتے ہی نہیں ہیں کہ وہ خود بندہ جمعے کے خطبے میں کہہ رہا ہے ان کا دوسرا خلیفہ کہ لیکن مکہ مکرمہ میں اب چونکہ نہ کوئی ایسی جماعت تھی جو اشاعت اسلام کی ذمہ دار قرار دی گئی اور نہ ہی اب عربوں کی ایسی حالت اور نظام تھا کہ وہ تبلیغ اسلام کر سکیں، ایسا نظام اب ہندوستان میں ہی ہے اور اشاعت اسلام کا درد رکھنے والی قوم بھی اب یہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذیلی حج مقرر کیا اور اس کا مرکز قادیان میں رکھا۔ تو تمام مسلمان بہن بھائی اور وہ احمدی حضرات جو واقعی اپنی جماعت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس دھوکے میں نہ آئیں۔ سوال جو ہے یہ پنک میں ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ذیلی حج مقرر کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ذیلی حج مقرر کیا تو پھر دین کامل کیسے ہوا، اور مسلم موعود اور یہ مسیح موعود یہ باتیں کہاں سے ایڈ کر رہے ہیں؟ پھر تو یہ دین میں انہوں نے ایڈیشن کر دی۔ تو یہ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انہوں نے جو دھوکہ دیتے ہیں کہ ایک قسم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا یا کس طرح یہ مقرر ہوا۔ یہ جس طرح آپ کو دکھایا کہ یہ خطبات محمود جو ہے اس کے اندر بھی آپ یہ ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ کو ایزیلی وہاں سے یہ مل سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو دکھائیں ایک اور، یہ دیکھیں یہ مختلف جگہ پر انہوں نے جلسہ سالانہ کے بارے میں کیا گفتگو کی ہوئی ہے۔ آپ حیران و پریشان ہوں گے کہ مبارک ایام، ٹھیک ہے یار ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے جلسے کی اہمیت اور افادیت بتا رہے ہیں کہ بھائی آنا کتنا ضروری ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ بھائی نہیں ضروری یا آپ اپنے جلسے کے لیے لوگوں کو مائل نہ کریں، آپ ان کو مت بلائیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ اچھا اب ایک اور چیز رہ گئی، یہ والا آپ نے نا غور سے دیکھنا ہے کہ یہ نہ صرف جلسہ سالانہ کو حج سے کیسے ملا رہے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے صفا مروہ کا ذکر کیا اور حج کے بارے میں ان کو خصوصی طور پہ بتایا، یا عمرہ میں، اس پر ہم نے طویل گفتگو کی ہوئی ہے جو ہم پھر کبھی شعائر اللہ بیان کر دیں گے۔ آپ یہاں پر یہ خاص دیکھیں کہ وہ کہتا ہے اور شعائر اللہ کی زیارت کرنے کے متعلق اہم ہدایات دی جا رہی ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب دور نزدیک سے وابستگان دامن حضرت مسیح موعود ہزاروں کی تعداد میں عرض حرم میں جمع ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ احباب کے سامنے ان امور کو حضرت امیر المومنین ABA کے الفاظ میں ہی پیش کر دیں۔ اچھا یہاں سے اب تھوڑا نیچے جائیں، یا پورا پڑھ سکتے ہیں، میں اس کا ریفرنس دے دوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ جلسہ پر آنے والے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جلسہ سالانہ کے بھی کچھ آداب ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، دوستوں کو چاہیے ان کو مد نظر رکھیں۔ اب دیکھیں ہم کلیئر کر رہے ہیں کہ ہمارا سوال کیا ہے، ہمیں ان چیزوں پر اعتراض نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہر چیز پر اعتراض کرنا عقل مندی نہیں، آگے اعتراض شروع ہوگا۔ اس بارے میں پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کا آنا سیر و تماشا کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جناب ہم جلسہ سالانہ کو عبادت کی کیٹیگری میں دیکھیں، ثواب کی کیٹیگری اور ہے، عبادت کی کیٹیگری اور ہے۔ ثواب بہت سارے اچھے کام ہیں، راستے سے پتھر اٹھانا، کسی کو اچھا علم بات پہنچانا، کسی کی مدد کر دینا، بہت سارے کام ہیں، لیکن عبادت کی کیٹیگری پیارے بہن بھائیوں اور ہے اور ثواب کی کیٹیگری اور ہے۔ یہ آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ وہ بہشتی مقبرہ جو ہے، یہ آگے آپ دیکھیں جائیں گے تو بہشتی مقبرے میں جانا، اب یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں بہشتی مقبرے میں جانا۔ دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو دوست آتے ہیں وہ بہشتی مقبرہ میں ضرور جایا کریں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ دیکھیں کوسچن جو ہے نا آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ یہ کیسے چیزیں بیچ کے اندر انسرٹ کر رہے ہیں، انڈلج کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقبرہ بہشتی اس لیے قائم کیا گیا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہشتی مقبرہ قائم ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے جانا، دعا کرنا، باقی چیزیں نہیں۔ اب یہیں پر آپ بات آگے چلتے جائیں گے تو اب امپورٹنٹ والا تھرڈ پوائنٹ آ گیا کہ شعائر اللہ کی زیارت۔ اب آپ سب بہن بھائی ضرور کوشش کریں شعائر اللہ کے بارے میں پڑھیں۔ قرآن مجید میں آیات میں بیان ہے شعائر اللہ کن کو کہا جاتا ہے، شاعر اسلام اور ہے اور شعائر اللہ اور ہے۔ پلیز اس کو سمجھ لیں، شعائر اسلام اور ہیں جو ہماری ریپرزنٹیشن میں یا باقی چیزوں میں آتے ہیں، لیکن اللہ سے جو ریلیٹڈ شعائر اللہ ہے نا وہ مخصوص ہی ہیں، ان کی حرمت ہے۔
اب دیکھیں انہوں نے شعار اللہ میں کیا ایڈ کر دیا. پھر شعار اللہ کی زیارت بھی ضروری ہے. یہاں کئی ایک شعار اللہ ہے، مثلا یہی علاقہ جہاں جلسہ ہو رہا ہے، لو جی نمبر 1 پہ آ گیا، وہ جلسے کی جگہ والی کو انہوں نے شعار اللہ میں شامل کر دیا اور اس کے اندر وہ مزید ڈیٹیل بتائیں گے. آگے دیکھیں اسی طرح شعار اللہ میں مسجد مبارک، مسجد اقصی، منارۃ المسیح شامل ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ مقام کیا شعار اللہ میں شامل ہے؟ یعنی کوئی بھی بندہ اٹھے اور کہے جی ہماری مسجد بہت بڑی ہے، بیریا ٹاؤن کی مسجد کراچی والی سب سے بڑی ہے پاکستان میں، نعوذ باللہ وہ شعار اللہ میں آ جائے گی. کوئی خدا کا خوف کریں، کوئی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ سے ڈریں. آگے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ان مقامات میں سیر کے طور پر نہیں بلکہ ان کو شعار اللہ سمجھ کر جانا چاہیے. یعنی آپ نے غلط فہمی میں نہیں رہنا. کوئی اگر آپ کو احمدی یا مربی جھوٹ دھوکہ دینا چاہے اس کی باتوں میں نہیں آنا. یہ جو بہتان درازی ہو رہی ہے یہ اللہ کی ذات پر ہو رہی ہے. آگے وہ بیان کر رہے ہیں کہ منارۃ المسیح پہ جاؤ تو یہ سمجھو اور فلانی جگہ جاؤ تو یہ سمجھو. آگے انہوں نے اس سے بھی زیادہ حد ہی کر دیا. وہ کہتے ہیں اسی طرح ایک زندہ نشان حضرت ام المومنین ہے. لو تالیوں کا کاش آپشن ہوتا تو میں یہاں پر تالیاں بجاتا بیچ میں کسی مربی کا منہ رکھ کے کہ ام المومنین یعنی مرزا صاحب کی بیگم آپ کی شعار اللہ ہے، صفا مروہ کے برابر ہو گئی ہیں. وہ کوئی خدا کا خوف کریں آپ. اسی طرح وہ نیچے جا کر وہ کہہ دیں گے کہ جناب اعلیٰ صحابہ کرام، یہ دیکھیں صحابہ سے ملنا چاہیے، وہ بھی انہوں نے ادھر داخل کر دی ہیں. اور پھر خلیفہ سے ملاقات. اب یہ خلیفہ سے ملاقات کے اندر انہوں نے 2 پریشانیاں بھی بتائی ہیں کہ سونٹا ساتھ نہ رکھیں، وہ پھر شغل میلے میں چلا جائے گا. لیکن آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ انہوں نے جلسے سے ریلیٹڈ شعار اللہ کو ایڈ کر دیا ہے. اس لیے آپ نے اس دھوکے میں بالکل بھی نہیں آنا. یہ آپ کے ساتھ جو 2 نمبری کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، اب میں آپ کو واپس یہاں لے کر آتا ہوں تاکہ آپ کو ایک دفعہ یہ بات یاد رہے کہ ہمارا جو کوسچن ہے. اچھا اب میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں یہاں پر جاتے جاتے. یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو شروع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص، یہ پیچھے سے مضمون چل رہا ہے لیکن میں آپ کو جگہ جگہ سے بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا خاص ارشاد اس ہمارے جلسہ سالانہ کے قیام کے لیے نہ ہوتا اور اس کی طرف اشارہ نہ ہوتا تب بھی ممکن تھا. جب ہماری ایک جماعت تھی تو اس کے لیے سالانہ جلسہ بھی مقرر کر دیا جاتا جس میں مقرر دنوں میں تمام لوگ اکٹھے ہوتے. مگر حضرت مسیح موعود کے ذریعے اس کی بنیاد قائم کرنا بتاتا ہے کہ اس جلسے کی دوسرے اجتماعات کی طرح صرف ظاہری قیمت ہی نہیں ہے. یعنی وہ ایک ہوتا ہے امپورٹنس بتانا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس پر اعتراض نہیں کر رہے. لیکن جو ہمارا سوال تھا میں پھر دہرا دوں کہ خدا کی ذات کے ساتھ ان چیزوں کو ایڈ کرنا. اب آپ دیکھیں، اب امپورٹنس والی اگزامپل بھی میں نے کاؤنٹر رکھی ہے تاکہ آپ کو یہ فرق بھی دور ہو جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجتماع عرض حرم کے اجتماع کے مشابہ ہے. اچھا جی، یہ حج نہیں ہوتا مگر حج کے مثل ضرور ہوتا ہے. ذلی حج جو آپ کہہ رہے ہیں ایڈیشن کر رہے ہیں. اب یہ احمدی آپ کو کہیں گے کہ ہم ان کو ہم امپورٹنس بتا رہے ہیں، اہمیت بتا رہے ہیں، فضیلت بتا رہے ہیں، لیکن ہم حج نہیں کہہ رہے. حالانکہ شروع میں ہمارا سوال قائم ہے کہ آپ نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ اللہ نے یہ قائم کیا. لیکن اب یہاں پر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ حج نہیں ہوتا مگر حج کے مثل ضرور ہوتا ہے. اور ان دنوں قادیان مکہ نہیں بن جاتا مگر مکہ والی برکات یہاں بھی نازل ہونے لگتی ہیں. جب مکہ والی برکات وہیں نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ تو مکہ جا کے ہم نے چاٹنا ہے مکہ کو. آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ اہمیت میں بڑھتے بڑھتے کہاں لے کر جا رہے ہیں. مکہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ شعار اللہ کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ قادیان میں لے آئے. مکہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ عبادت کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ جلسہ سالانہ کے تھرو قادیان میں لے آئے. مکہ میں جن چیزوں کے لیے جانا تھا وہ تمام ریپلیسمنٹ تو آپ نے عوام کو قادیان میں دے دی ہیں. تو پھر مقصد واقعی وہ لوگ بیچارے کہاں جائیں، کیوں جائیں گے؟ وہ اتنے لمبے سفر پر جو جائیں گے تو قریب کیوں نہ آ جائیں گے؟ تو اس لیے میری بات کا برا نہ مانے کہ یہ ہوتا ہے طریقہ کار کہ کس طرح آپ نے ان چیزوں کو مکس اپ کرنا تاکہ پتہ نہ چلے. اب یہ دیکھیں پس یہ جلسہ کہ یا معمولی برکات کے دن نہیں بلکہ بہت بڑا ثواب اور اللہ تعالیٰ کے حضور بلند درجات حاصل کرنے کے دن ہے. تو پیچھے کیا رہ گیا یار؟ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ثواب ہی لینے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں ثواب ہی لینے جاتے ہیں. حج تو ارکان دین ہے. چلیں آپ کہنے کہ نعوذ باللہ ذلی حج کہہ کے یا عمرے کے برابر کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پر یہ جھوٹ کیوں باندھ رہے ہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ کیوں باندھ رہے ہیں؟ تو اس لیے خواتین و حضرات میں واپس اس پر آتا ہوں. یہ خطبات محمود کے اندر 25 نومبر 1932 کا خطبہ ہے اور یہ تصویر اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ آپ کا سوال کے اوپر اہمیت کے اوپر رہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذلی حج مقرر کیا. تو کیا سوچ کر مسیح موعود نے یا مسلم موعود نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا؟ یہ سوال ہے. اللہ نے ذلی حج مقرر کیا یا ذلی حج بھی چھوڑے اللہ نے جلسہ سالانہ مقرر کیا. اس کو ایسے سمجھ کے یہ پوچھے کہ کیا کوئی احمدی پوچھنے والا ہے کہ اللہ نے مقرر کیا؟ اللہ نے ایک چیز ایڈ کر دی ہے جو پہلے مسلمانوں کے پاس نہیں تھی.
تو دین پھر کہاں سے مکمل ہوا؟ اور آپ کون سا دین ریسٹور کرنے آئے تھے؟ یہ تو ریسٹور ہوا ہی نہیں، آپ نے تو موڈیفائی کر دیا، کیونکہ کیا یہ چیز پہلے کسی سے ثابت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں ہوتی۔ اس لیے اس چیز کو پہچانے۔ ابھی کے لیے میں کوشش کرتا کہ ویڈیو شارٹ رہے لیکن تھوڑی سی لمبی ہوگی، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ خود بھی ان کو پڑھیں، حوالہ جات جو آپ کو نہ سمجھیں آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ریفرنس دے دیں گے، آپ خود جا کر پڑھیں اور خود سمجھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اپنی یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ حافظ۔